آج ہم سیل تھیوری کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ 1965 میں ایک برطانوی سائنسدان رابرٹ ہک نے پہلی مرتبہ سیل کو بیان کیا۔ اس نے کارک میں ایک باریک کاش کا معائنہ کرنے کے لیے خود ساختہ لائٹ مائکروسکوپ استعمال کی۔ رابرٹ ہک نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح خالی خانے دیکھے۔ اس نے کارک میں موجود ان خانوں کو سیلیولائی کا نام دیا، جسے بعد میں سیل کے نام سے جانا گیا۔ رابرٹ ہک ایک کیمسٹ، میتھمیٹیشین اور فزسٹ تھا۔ ہوک نے بہت سی میکینیکل ڈیوائسز ایجاد کی، جن میں ٹائم پیسز، کوارڈرنٹ، گریگورین ٹیلیسکوپ شامل ہیں۔ چند سال بعد اینٹونی وین لیون ہوک نے زندہ سیلز کا مشاہدہ کیا۔ اس نے تالاب کے پانی میں موجود زندہ سیلز کو اپنی مائکروسکوپ سے دیکھا اور اس کو اینیمل کیولز کا نام دیا۔ اگلی 1.5 صدی تک سیلز کی اہمیت کو بائیولوجسٹ کی حمایت نہ مل سکی۔ 1809 میں ایک فرانسیسی ماہر فطرت جین بیپٹسٹ ٹی لامارک نے خیال پیش کیا کہ کسی جاندار میں زندگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے حصے سیلز پر مشتمل نہ ہوں یا ان کو سیلز نے نہ بنایا ہو۔ 1831 میں ایک برطانوی ماہر نباتات رابرٹ براؤن نے ایک پودے کے سیلز میں نیوکلیس دریافت کیا۔ 1838 میں جرمن ماہر نباتات میتھائس شیلڈن نے پودے کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا اور سیل تھیوری کا پہلا بیان جاری کیا۔ اس نے کہا کہ تمام پودے ایسے انفرادی سیلز کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ ایک سال بعد 1839 میں ایک جرمن ماہر حیوانات تھیوڈر شوان نے بیان دیا کہ جانوروں کے ٹیشوز بھی انفرادی سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیلڈن اور شوان نے سیل تھیوری کو ابتدائی شکل میں پیش کیا۔ 1855 میں ایک جرمن طبیب روڈولف فکرو نے سیل تھیوری میں ایک اہم اضافہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ تمام زندہ سیلز پہلے سے موجود سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ 1862 میں لوئس پاسچر نے اس خیال کا تجرباتی ثبوت فراہم کیا۔ سیل تھیوری کو بائیولوجی میں ایک بنیادی علم مانا جاتا ہے اور بائیولوجیکل ریسرچ کے تمام میدانوں میں اس کے وسیع اثرات ہیں۔ شیلڈن اور شوان کے سیل تھیوری پیش کر دینے کے بعد سیلز کی بہت سی تفصیلات کا مطالعہ کیا گیا اور سیل تھیوری کو بڑھایا گیا۔ آج اس سیل تھیوری میں 3 بنیادی اصول شامل ہیں۔ پہلا، تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ دوسرا، سیل سب سے چھوٹی زندہ چیزیں ہیں، یہ تمام جانداروں کے زندہ رہنے کی بنیادی اکائی ہیں۔ تیسرا، سیل صرف پہلے سے موجود سیلز کی تقسیم کے ذریعے ہی وجود میں آ سکتے ہیں۔ سب سیلولر اور اے سیلولر پارٹیکلز۔ سیل تھیوری کے پہلے اصول کے مطابق تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ زندہ سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ وائرسز، پرائنز، ویرائڈز سیلز کے نہیں بنے ہوتے، بلکہ وہ سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکلز ہیں۔ ان کے اندر کوئی میٹابولزم بھی نہیں ہوتا۔ ان میں جانداروں کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جن سے یہ اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں اور اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کر سکتے ہیں، اور ایسے اے سیلولر پارٹیکلز کی کلاسیفیکیشن جانداروں کے 5 کنگڈمز میں سے کسی میں بھی نہیں کی جاتی۔ سیلز 2 طرح کے ہوتے ہیں، پروکریوٹک سیلز اور یوکریوٹک سیلز۔ پروکریوٹک سیلز ایسے مائکروسکوپک جاندار جن کا نہ تو میمبرین میں لپٹا کوئی واضح نیوکلیس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا اور سائنوبیکٹیریا۔ یوکریوٹک سیلز ایسے جاندار جو ایک یا ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں واضح نیوکلیس ہوتا ہے، جس میں وراثتی مادہ کروموسوم اور ڈی این اے موجود ہوتے ہیں۔ یوکریوٹس میں یو بیکٹیریا اور آرکائی بیکٹیریا کے علاوہ تمام جاندار شامل ہوتے ہیں۔ اس میں مخصوص آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں جو کہ میمبرین سے لپٹی ہوتی ہے۔ پروکریوٹک سیلز اور یوکریوٹک سیلز میں فرق۔ یوکریوٹک سیلز میں ایک واضح نیوکلیس موجود ہوتا ہے، جبکہ پروکریوٹک سیلز میں واضح نیوکلیس تو موجود نہیں ہوتا لیکن ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ یوکریوٹک سیلز کے رائبوسومز پروکریوٹک سیلز کے رائبوسومز کی نسبت سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ پودوں میں یوکریوٹک سیلز کی سیل والز سیلولوز سے، جبکہ فنجائی میں کائٹن سے بنی ہوتی ہیں، جبکہ تمام قسم کے پروکریوٹک سیلز میں یہ پیپٹائڈو گلائکن کے بنی ہوتی ہیں۔ یوکریوٹک سیلز پروکریوٹک سیل سے سائز میں 10 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ یوکریوٹک سیلز میں میمبرین سے لپٹی آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ کلوروپلاسٹ، مائٹوکونڈریا اور گولجی باڈیز، جبکہ پروکریوٹک سیلز میں اس طرح کی آرگنیلیز موجود نہیں ہوتی۔
ہے۔